سورہ ابراہیم آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ الذی، اللہ تعالی وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے نازل کیا، من سے السماء آسمان، بادلوں سے، ماء پانی، فاخرج بس اس نے نکالا، بہی اس پانی کے ذریعے، من سے الثمرات پھلوں، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، وسخر اور اس نے تابع کیا، لکم تمہارے، الفلک کشتیوں کو، تجری لتجریہ تاکہ وہ چلیں، فی میں البحر سمندر، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، وسخر اور اس نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو، وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین جو مسلسل چلنے والے ہیں، وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، وآتاکم اور اس نے دیا تم کو، من کل ما ہر اس چیز سے، سألتموہ جو تم نے اس سے سوال کیا، وَإِنْ اور اگر تعدوا تم شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، ان بے شک الانسان انسان، لظلوم البتہ بہت ظلم کرنے والا ہے، کفار سخت ناشکرا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء اور اس نے بادلوں سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ اور اس نے تابع کیا تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ وہ سمندر میں اس اللہ کے حکم سے چلیں، وسخر لکم الانہار اور اس نے تابع کر دیا تمہارے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور اس نے تابع کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو چل رہے ہیں مسلسل، وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، وآتاکم من کل ما سألتموہ اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا تھا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ان کو، ان الانسان لظلوم کفار بے شک البتہ تمام انسان بہت ہی ظلم کرنے والے اور ناشکرے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی اور ایمان کو کفر میں بدل دیا، تسلیم نہ کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید اپنی
نعمتوں کو گنوا رہا ہے کہ تم نے اس اللہ کی ناقدری کی ہے، اس اللہ کی ناشکری کی ہے کہ جس اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں دے رکھی تھی۔ خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان کی تخلیق اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا کام ہے یہ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان پہ غور کرے، زمین پر غور کرے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء نہ بھی بھیجتا، کتابیں نہ بھی بھیجتا تو خالی زمین و آسمان کی تخلیق ہی انسان کو رب تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان، یہ بات کئی دفعہ ہمارے اسباب کے اندر گزر چکی۔ بہرحال زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جتنا ہم غور سے آسمان کو دیکھیں گے اور زمین کو غور سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر آئے گی، لیکن ہم نہیں دیکھتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن کو دیکھنا چاہیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سما سے مراد بادل ہے، کیونکہ بارش بادلوں سے آتی ہے، آسمان سے نہیں آتی۔ آسمان سے بارش کا حکم آتا ہے، اور اس نے بادلوں سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا۔ یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے! ایک پانی مختلف قسم کی فصلوں کو جاتا ہے، ہر ایک کا رنگ، اس کا خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کی تاثیر اور اس کی لذت، ہر چیز دوسرے سے مختلف۔ یہ ایک پانی کے ساتھ اللہ رب العالمین ایسے کرتا ہے، اور اس نے اس پانی کے ذریعے اگایا تمہارے لیے رزق۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے سمندر میں، نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر تمہارے لیے کشتیاں اپنے حکم سے تابع کر دیں۔ تم جدھر چاہتے ہو کشتی کو موڑ دیتے ہو، جہاں چاہتے ہو اس کو روک لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو تیز کر دیتے ہو۔ اب تو انجن اور اب تو بڑے بڑے بحری جہاز، دنیا کتنی ترقی کر گئی، لیکن ابھی بھی دنیا کی جو تجارت ہے وہ سمندری رستے سے۔ اتنا وزن اس کو تو ہوائی جہاز تو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ ابھی بھی دنیا کی جو تجارت ہے وہ اسی سمندر کے راستے۔ تم سوچو، تم ایک چھوٹی سی سوئی ایک سمندر کے اندر، پانی کے اندر پھینکتے ہو، وہ ڈوب جاتی ہے۔ ٹنوں اور منوں کے اندر اتنا بھاری سامان جو تم اس پہ لوڈ کرتے ہو وہ نہیں ڈوبتا۔ یہ کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ اگر یہ پہلی قوموں پر ہوتا نا، ہم کہتے ہیں نا بنی اسرائیل پر من و سلوہ آتا تھا آسمان سے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتا کہ پہلی قوموں پر اللہ کی ایک نعمت تھی کہ وہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کے اندر لے جاتے تھے اور پانی میں وہ ڈوبتی نہیں تھی، ہم بڑا حیران ہوتے۔ اصل میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے ہاتھ میں ہو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہ ہو ہم اس کو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہری نظام کا کیسے دنیا میں اس نے جال بچھایا۔ انسان، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہروں کی وجہ سے کھیتوں کو پانی ملتا ہے، اور پھر دریاؤں سے بہنے والا پانی وہ نہروں کے اندر آ جاتا ہے، جس وجہ سے ہر قسم کے سیلاب اور ہر قسم کی تباہی سے انسان کی بستیاں بچ جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ نہریں۔ اور سخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے سورج اور چاند وہ تمہارے تابع کر دیے، وہ چل رہے ہیں دونوں۔ تابع کرنے سے مراد تمہاری خدمت کے لیے لگا دیے۔ سورج آتا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے جاتا ہے، اور اس کے بعد چاند آتا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے جاتا ہے۔ سورج نے حرارت پیدا کرنی ہے، فصلوں کو پکانا ہے۔ سورج کی وجہ سے کتنے فوائد ہیں۔
کتنی زمین سے تعفن اور بدبو جو سورج کی دھوپ کی وجہ سے ختم ہوتی ہے، اور کتنے جسم و کپڑوں کے اندر پڑے ہوئے جو جسم جو گلتے ہیں اور ان کی اسمیل جو ختم ہوتی ہے، وہ سب دھوپ کی، سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ فصلیں پکتی ہیں تو سورج کی دھوپ کی وجہ سے، اور ایسے فوائد اس کے کہ جو انسانی ہم تو اس کو شمار کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اور چاند جو سورج نے جو دن کے اندر حرارت پیدا کی ہوتی ہے، وہ اس کے مقابلے میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح پھلوں کے اندر مٹھاس وہ چاند کی روشنی سے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چاند کے کتنے فوائد ہیں، راتوں کو چلتے ہوئے انسان رستہ معلوم کر لیتا ہے۔ ہم تو اس نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور بڑی نعمتیں عطا کر دی، وگرنہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ، تاریخ کبیر، صغیر اور اوسط، 3 کتابیں امام بخاری کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی، ان میں ایک کتاب التاریخ الکبیر، ایک الصغیر، ایک اوسط۔ یہ امام بخاری نے چاند کی روشنی میں لکھی، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سی نعمتیں رکھی، دائمین، وہ مسلسل چل رہے ہیں۔ کبھی چاند اپنے وقت سے لیٹ ہوا، کبھی سورج اپنے وقت سے لیٹ ہوا، اس کے طلوع میں یا غروب میں یا اس کے زوال کے وقت میں یا اس کی رفتار میں کبھی کوئی کمی آئی ہو۔ اللہ اکبر، صدیاں گزر گئی اس کو چلتے ہوئے، نہ اس کی رفتار میں کچھ تیزی، نہ کچھ کمی، نہ اس کے وقت میں کچھ تاخیر، نہ وہ اپنے کام سے، نہ اس کی روشنی بدل پڑی۔ دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ لائٹ جل جاتی ہے، اس کی پیچھے قوت کم ہو جاتی ہے، بیٹری اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ کبھی سورج صدیوں سے چل رہا ہے، اس کی تپش کے اندر کچھ کمی آئی ہو، چاند کی ٹھنڈک میں کچھ کمی آئی ہو، اور ان کے چلنے کی وجہ سے کبھی کوئی خلل آیا ہو نظام کے اندر، نہیں، وہ دونوں چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے چلائے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے اس نے دن اور رات بنائے۔ یہ دن اور رات اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس پر بھی کبھی غور نہیں کیا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سارے دن کا تھکا بندہ جب رات کو سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو اس کا جسم بالکل تازہ ہو چکا ہوتا ہے، اور رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا جس میں سناٹا چھا جاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ جسم کو چارج کر دیتا ہے دوبارہ صبح کام کرنے کے لیے۔ اور دن کی روشنی، اگر کتنے فوائد ہیں اس روشنی کے کہ انسان اس سے کتنا کام لے لیتا ہے۔ تو یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ تو سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہیں بن مانگے دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے جو تمہیں دی، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری عقل، تمہیں تخلیق کیا، تمہاری ضروریات کی کتنی چیزیں جو تم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی، تمہیں اللہ نے بن مانگے دی۔ لیکن اس کے علاوہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں ہر وہ چیز بھی دی جس کا تم نے سوال کیا، وہ بھی دیا کہ جس کا تم نے مانگا نہیں تھا، اور اس کے علاوہ جو تم نے مانگا اللہ نے وہ بھی تم کو دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اللہ کی چند نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ انسان بڑی ترقی کر گیا، ابھی تک اپنے سر کے بال نہیں گن سکا، اپنے جسم کے بال نہیں گن سکا، یہ رب کی نعمتوں کو کیا شمار کرے گا؟ بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا ہو، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھی اس کی ایک نعمت ہے۔ تو جب اس کا شکریہ ادا کرنا بھی اس کی نعمت ہے تو اس کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ کبھی انسان صرف اپنے جسم کے اندر، انسانی جسم پر جو سائنس نے تحقیق کی ہے نا، سائنس نے جو جہاں تک سائنس پہنچی ہے، دنیا اور سائنس کی مثال اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے مقابلے میں ایسے ہی سمجھ لو جیسے بچے کا تعلق اس کی ماں سے ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ نا 4 سے 5 ماہ کا، اس کی ساری دنیا اس کی ماں ہوتی ہے، اس کو صرف اتنا گمان ہوتا ہے کہ میری ماں کے سوا دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔
کیوں؟ اس نے ماں کے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں، اس کی ساری دنیا اس کی ماں ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کیا تھی۔ سائنس اب تک جتنا کہ بھی پہنچی ہے نا، یہ اتنا کی ہی پہچان پائی ہے کہ جتنا کہ ایک بچہ اپنی ماں کو پہچان پاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے علاوہ وہ ہے کیا۔ اب انسانی جسم کے اندر کیا کیا نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، انسان اگر اپنے جسم کے بنے ہوئے نظام پر سائنس جہاں تک پہنچ پائی ہے اس کی اسٹڈی کر لے تو یہ حیران رہ جائے گا کہ رب نے ایک چھوٹے سے جسم کے اندر کیا کیا مشینریاں فٹ کر دی جس کو جدید سے جدید سائنس پہ نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، لا تحصوها، تم ان نعمتوں کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، شکریہ تو کیا ادا کرے گا یہ تو ہے بڑا ظلم کرنے والا، بڑا ظلم کرنے والا۔ کفار سخت ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی پر لگانا، یہ بڑا تکلیف کا مرحلہ ہے۔ میرا دیا ہوا مال اور میرا دیا ہوا پیسہ کوئی میرے ہی خلاف استعمال کرے، مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ لوگ آ کر کہیں گے کہ جی وہ آپ کا دیا ہوا آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ رب کا دیا ہوا مال، رب کی دی ہوئی جوانی، رب کی دی ہوئی آنکھیں، رب کے دیے ہوئے کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جسم، یہ سب نعمتیں رب کی دی ہوئی، کوئی انہی کو رب کے خلاف استعمال کرے، اس کے حکموں کے خلاف استعمال کرے، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی۔ تو سب سے بڑی اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ویسے استعمال کریں جیسے اس نے کہا، یہ ہے سب سے بڑی شکر گزاری۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شکریہ شاید صرف اس کا نام ہے اللہ تیرا شکر، یہ شکر کا ناقص مفہوم ہے۔ شکر کا کامل مفہوم یہ ہے کہ رب نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو ویسے استعمال کرو جیسے اس نے استعمال کرنے کا حکم دیا، یہ کامل مفہوم ہے شکر کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔